تہجد کے سجدے کی اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے، اب اسے قضا مت کرنا۔ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، زمین سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ جس انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ محبت اور بات ہے، لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے، جس کا ملنا دعا سے ممکن نہیں، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو اللہ پر۔ اللہ اپنی در سے خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور تمہارے بہتے آنسوؤں کا شور جب عرش پر سنائی دیتا ہے، اللہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ کبھی ضائع نہیں جاتا تمہارا تہجد کا سجدہ اور تمہارے بہتے آنسو، تمہارا تہجد پڑھنا، سجدے میں رونا، راز و نیاز کرنا، اپنے رب کو منانا۔ اللہ نے چن کر تمہیں خاص کر لیا ہے، تہجد کے سجدوں کی توفیق دے کر اپنے قریب کر رہا ہے، اپنا قرب ادا کر رہا ہے۔ اب تمہاری دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو وہ رحیم رب کیسے خالی لوٹائے گا؟ وہ رب تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے تمہارا۔ وہ تمہاری خالی جھولی کو کیسے لوٹائے گا؟ تمہاری دعا ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ کائنات کچھ بھی کہے، وہ ہو کر ہی رہتا ہے جو بندہ اپنے رب سے مانگ لیتا ہے۔ اور جن تہجد کے سجدوں کو تم قضا نہیں کرتے، کل وہی سجدے تمہاری ہر حاصل دعا کو قبول کرنے کا وسیلہ بنیں گے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کا ساتھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ کی محبت سکون دیتی ہے۔ جہاں کھونے کا ڈر نہیں ہوتا، خود کی ذات کا پتہ ملتا ہے، رب کا پتہ ملتا ہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ہر مشکل حل کر دے گا۔ اللہ پاک سے محبت کا رشتہ بناؤ، وہ تمہارے کام خود ہی کرتا چلا جائے گا۔ جس قدر تیرے لہجے میں صبر ہوگا اس قدر تیری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو وہ بھی تمہاری رضا میں راضی ہو جائے گا، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو کیا محبت، کیا دنیا، سب تمہارا۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدوں میں جھکا دے اور ہر آس و امید بھی اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب اپنے سے جڑی ہر چیز اس کے حوالے کر دینا ہے، جیسے ہر تکلیف سے لے کر تمہارے آنسو کی بوند تک اس کے حوالے کر دینا۔ اگر وہ تمہیں ٹھوکر دے گا تو سہارا بھی تو وہی دے گا، اگر وہ تمہیں تکلیف دے گا تو دوا بھی وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہو۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو،
آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ ان دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ قبولیت میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز بار بار سنائی دیتی رہے۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بندے کو مایوس کبھی نہیں کر سکتا۔